آج کی صبح سب کے لیے بہت اہم تھی۔ بالآخر جس دن کا سب کو انتظار تھا وہ دن آ ہی گیا تھا۔ جمعے والے دن سارے حضرات نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب بڑھ گئے تھے، اور وہ لڑکی دعا میں رو رو کر بس یہی انتظار کر رہی تھی کہ اسے اس کی محبت مل جائے، اسے اس کی محبت کسی بھی طریقے سے مل جائے، اس کو یوں محبت کے لیے نہیں تڑپایا جائے جیسے لوگ تڑپتے ہیں۔ اسے ذوحان مصطفیٰ چاہیے تھا اور اسے ذوحان مل جائے، مگر قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہیرا شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ فہیم صاحب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ زرنش اور ہیرا کی رخصتی بھی انہی کے ہی گھر سے اور اسی دن ہی ہوگی۔ البتہ نایاب ابھی تیار نہیں تھی تو اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ انہیں بس کیسے بھی کر کے اپنے بچوں کو اپنے گھر کا کرنا تھا، اور اس فیصلے سے زیادہ بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی گھر میں کسی اور کو، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ رخصتی ایک ساتھ کی جائے گی، اور آج رخصتی سادگی سے کر دی جائے گی، اگلے ہفتے سے رسموں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہاں، یہ چیز سننے میں عجیب لگ رہی تھی، اور اس چیز پر اسما بیگم نے بھی کافی مزاحمت کی تھی۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، رخصتی پہلے ہو رہی ہے اور رسمیں بعد میں؟ مگر کسی نے بھی ان کی بات کو کھاتے میں نہیں لایا اور فہیم عباس ہی کی بات مان لی۔ وہ گھر میں سب سے بڑے تھے اور ان کا فیصلہ حکم کے برابر ہوتا تھا، اور وہ سب جانتے تھے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، تو اسی لیے کسی نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ سب لوگ ان کی خوشی میں خوش تھے۔ ہیرا جو نماز پڑھ کے کچن میں پانی پینے کے لیے جا ہی رہی تھی، اچانک سے اس کی نظر آنیہ پر پڑی جو زر کے کمرے کے اندر داخل ہو چکی تھی، اور ہیرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگی تھی، مگر اسے منع کیا گیا تھا کہ شادی سے پہلے وہ زر کے کمرے میں نہ جائے، مگر وہ اسے ویسے اندر چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی کہ زاہدہ بیگم نے اسے پکارا، لڑکی تم دلہن ہو، آج تمہاری شادی ہے اور تم یہاں دن دناتی پھر رہی ہو؟ وہ آتے ہی اس پر چڑھ دوڑی تھیں۔ امی وہ کچھ امی نہیں، چلو کمرے میں، مہمان دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، کم از کم ہماری عزت کا ہی کچھ خیال کر لو، چلو۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ زاہدہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں لے جا چکی تھیں۔ وہ زر کے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل پر چیزوں کو ہاتھ لگا کر ایک پرفیوم کو اپنے ناک کے قریب لے گئی اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ میں پاگل تھی جو ابراہیم کے پیچھے پاگل تھی، کبھی زر کی طرف تو دیکھا ہی نہیں، لیکن اب عقل آئی ہے، میں نے اتنے سال غلط انسان کے پیچھے ضائع کر دیے۔ ابراہیم مجھے ڈیزرو نہیں کرتا تھا، مجھے تو زر ڈیزرو کرتا ہے، اور وہ جو ہواؤں میں اڑ رہی تھی اس کے پر تو میں 2 منٹ میں کاٹوں گی۔ زر میرا ہے، اور زر کو میں حاصل کر کے دکھاؤں گی۔ ابھی وہ ویسے ہی شیشے کے سامنے کھڑی تھی کہ کسی نے دروازہ کھولا اور اندر کی جانب آنا چاہا، مگر سامنے ہی آنیہ کو کھڑا دیکھا تو وہیں رک گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ نظریں جھکا کر آنیہ کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا یوں دیکھنا اس کے دل کو اور بھا گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر ساری چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں، اور تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اسی لیے میں آ گئی۔ وہ اسے تفصیلاً جواب دے رہی تھی، البتہ زر کا چہرہ بے تاثر تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، اگر ہوگی بھی تو میں بتا دوں گا، آپ ابھی جا سکتی ہیں یہاں سے۔ وہ اس کو راستہ دیتے ہوئے باہر جانے کا کہہ رہا تھا، اور وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دروازے کے بالکل سامنے ہی کھڑا ہوا تھا جب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، تو زر نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ زر تم مت کرو شادی، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، وہ صرف اس مقصد سے یہاں آنا چاہتی ہے کہ اس گھر میں تمہارے ذریعے راج کر سکے۔ تم بس انکار کر دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گی زر۔ آنیہ کی آنکھوں میں
آنیا آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ البتہ اب کی بار زر کا تاثرات بہت سخت ہوئے تھے۔ دیکھیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مجھے یہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ میرا فیصلہ ہے۔ بہتر ہوگا آپ خود پر دھیان دیجیے، نہ کہ مجھ پر، اور یہ شادی میری مرضی سے ہو رہی ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ دیکھو زر، ہیرا تمہیں نہیں سمجھے گی، وہ صرف اس گھر پہ راج۔ وہ آگے کچھ بولتی کہ زر نے اس کا جملہ خود ہی مکمل کر دیا۔ آپ نے کہا وہ اس مقصد سے اس گھر میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ راج کرے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے زر علی عباسی کی بیوی کوئی نوکر بن کر یہاں رہے گی کیا؟ اس کی بیوی کے نصیب میں ہمیشہ راج کرنا ہی ہے۔ زر علی عباسی اس خاندان کا لائق بیٹا ہے، اور اگر ہیرا یہ سوچ کر یہاں پر آ رہی ہے تو اس کی سوچ غلط نہیں ہے۔ وہ میری ہونے والی بیوی ہے اور اس کا اس گھر پر راج کرنا بنتا ہے۔ لفظ تھے کہ کیا، آنیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ زر کو کسی بھی طریقے سے شادی سے انکار کروا سکے، مگر یہاں کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو یہی جانتی تھی کہ زر کسی میں دلچسپی نہیں لیتا، تو ہیرا، وہ تو کہہ رہا تھا اس کی مرضی سے ہیرا سے شادی ہو رہی ہے، کیا مطلب وہ اس کو پسند کرتا تھا؟ مگر آنیا اس وقت کچھ اور نہیں سوچ رہی تھی، اسے بس یہی چیز آگ لگا رہی تھی کہ وہ ہیرا کی حمایت کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو غصے کے باعث مکمل سرخ پڑ چکا تھا۔ مگر زر، آپ یہاں سے جائیں ورنہ میں کچھ کر دوں گا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بہت سخت ہوا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی گئی اور زر شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہیرا کو پسند نہیں کرتا تھا، یہ بات سب کو معلوم تھی، مگر وہ ہرگز کسی کو بھی اس کے بارے میں غلط کہتا ہوا سن بھی نہیں سکتا تھا، اور اس بات کا وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر ہیرا اس سلسلے میں اس گھر میں آ رہی ہے کہ وہ اس گھر میں راج کر سکے تو اس کا فیصلہ اور اس کی سوچ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سنو، ذرا زرنش کو بلا دینا، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ بیچارہ ابراہیم جو صبح سے ہی زرنش کے ایک جھلک کے لیے تڑپ رہا تھا، بہت بہانے بنا چکا تھا، مگر سب نے انکار کر دیا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اگر کوئی کام ہے تو ہمیں بول دو، مگر دل کے کام بھلا انسان کسی اور سے بول سکتا ہے کیا؟ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آخری کوشش کرے گا اور کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بس کچھ گھنٹوں کا ہی صبر اور کرنا تھا۔ صنم، ذرا زرنش کو بلا دینا۔ اس نے پھولوں کی ٹرے صنم سے لیتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ کیا کام ہے ابراہیم بھائی، مجھے بتائیں۔ سب کی طرح اس نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ کچھ کام ہوتا ہے تبھی کیا انسان بلاتا ہے، انسان ایسے بھی بلا سکتا ہے۔ وہ صبح سے ہی کوششیں کر رہا تھا، اب تھک چکا تھا، اب اس سے نیا بہانہ بھی نہیں بنایا جا رہا تھا اور نہ ہی اس میں ہمت تھی، تو اس نے سیدھا صاف جواب دے دیا۔ نہیں بابا نہیں، سب نے منع کیا ہے کہ آپ کو نکاح سے پہلے ہرگز زرنش آپی کا چہرہ نہ دیکھنے دیا جائے، تو میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ اور میں ہرگز کبوتر نہیں بنوں گی۔ لیکن ابراہیم جو مظلومیت بھرا چہرہ بنا کر اسے کہہ رہا تھا، مگر وہ تو صاف طور پر اسے منع کر چکی تھی۔ ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، وہ اس کے کان کے طرف جھکتے ہوئے بولی۔ ابراہیم کو لگا کہ وہ شاید اس کی مدد کرے گی، تو وہ خوشی خوشی اس کی بات سننے لگا۔ بس 7 گھنٹے کا انتظار کر لیں، پھر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں خود آپ کو ملواؤں گی۔ اور ابراہیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ یہ مہربانی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میں خود مل لوں گا، اور وہ بھی حق کے ساتھ۔ وہ بھی سخت لہجے میں کہہ کر اب وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے صنم ہنس کر پاگل ہو چکی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ؟ وہ اسے اس جگہ سے کافی دور لے گئی تھی۔
ذوحان پورے راستے خاموش رہا، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کہاں لے کے جا رہی ہے۔ اب جب وہ بہت دور اسے لے آئی تھی تو اس نے سوال کیا کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو یہاں پہ؟ لیکن ذوحان کی خاموشی کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سارے راستے چپ اس لیے بھی رہا تھا کہ اس کے پاس کچھ بولنے کو تھا ہی نہیں۔ وہ شرمندہ نہیں تھا، یہ اس کی حقیقت تھی جو وہ جانتا تھا۔ اس نے کبھی نایاب سے چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس نے نایاب سے دوستی کرنے سے بھی بچنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نایاب ہی تھی جو اس کے پاس آتی تھی۔ وہ ویسے ہی خاموش رہا۔ ذوحان میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز بلند ہوئی تھی، مگر وہ بے تاثر چہرے سے سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گویا اس کا سوال ہی نہیں سنا تھا اور اسے یاد بھی نہیں تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد نایاب کو اپنے کانوں میں ذوحان کی آواز سنائی دی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کیا پوچھا تھا؟ اور مجھے کیا جواب دینا ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ پہلے وہ نایاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی لا علمی ظاہر کرنے لگا اور پھر بولنا شروع ہوا۔ میری حقیقت بہت تلخ ہے، اور جب یہ حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو تم مجھ سے دوستی ختم کر دو گی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے منع کیا تھا کہ میں کہیں پر کام نہ کروں، مگر یہ میری مجبوری ہے۔ میں تم لوگوں کی طرح امیر نہیں ہوں جو سارا کام اپنے گھر والوں پر ڈال کر خود عیش کروں۔ میری زندگی بہت مشکل ہے نایاب، بہت زیادہ مشکل۔ وہ ویسے ہی سر جھکا کر کہہ رہا تھا اور وہ بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں اسکول کے بعد یہاں پر نوکری کرتا ہوں۔ اسکول کے بعد میں گھر نہیں جاتا۔ پہلے میں ویٹر کی جاب کرتا تھا، جب وہاں سے نکال دیا تو پھر گاڑیوں کو صاف کرنے کی، اور اب پھر یہاں پر۔ میں نے گھر پہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنے دیا کیونکہ میری امی ہرگز مجھے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ خود تو پورا دن کام کر سکتی تھیں مگر وہ مجھے نہیں کرنے دیتی۔ میں اس لیے چھپ کر کرتا تھا کیونکہ میں ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ لیکن میں ایک بوجھ ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، آنسو ٹپ ٹپ پانی کی طرح اس کے آنکھوں سے برس رہے تھے۔ نایاب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نہ پہلے شرمندہ تھی تم سے دوستی کرنے پہ، نہ اب ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ بات مجھے نہیں بتاؤ گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا، اور جب پتہ چلے گی تو میں شرمندہ ہو جاؤں گی؟ آج میں نے ان لوگوں کو کیسے جواب دیا؟ صرف اس لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم حق کا کماتے ہو۔ تم جو بھی کماتے ہو حلال کی روزی ہے، بلکہ ان لوگوں کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ حرام کا ہے، اور حرام کے پیسے پہ وہ اتنی اطراتی پھر رہی ہیں، تو تم حلال کا کماتے ہوئے کیوں شرما رہے ہو؟ تمہیں نہیں شرمانا۔ میں نے تمہیں دل سے دوست مانا تھا اور میں تمہیں دل سے مانتی ہوں، اور نایاب فہیم عباسی جسے دل سے اپنا مان لے وہ مرتے دم تک اس کا اپنا رہتا ہے۔ اس کے الفاظوں میں کچھ ایسا تھا کہ ذوحان مصطفیٰ اپنا رونا بھول گیا۔ ذوحان مصطفیٰ، میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ عمر ان باتوں کی نہیں ہے، مگر میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی اور کے ہو جاؤ۔ مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔ اگر تم مجھے روڈ پر بھی رکھو گے نا تو میں اف تک نہیں کروں گی، کیونکہ نایاب عباسی کو ذوحان مصطفیٰ چاہیے۔ ذوحان مصطفیٰ جو ابھی ہے، مجھے یہ والا ذوحان چاہیے۔ مجھے گاڑیوں میں گھومنے والا نہیں، نہ گاڑیوں میں گھمانے والا چاہیے، بلکہ جو میرا ہاتھ تھام کر مجھے رات کو واک پر لے جائے، مجھے وہ چاہیے۔ مہنگی مہنگی شاپنگ کرانا، ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانا، مجھے یہ والا نہیں چاہیے۔ مجھے چاہیے جو مجھے چھولا چاٹ، برگر وہاں پر کھڑے ہو کر کھلائے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے
دوسرے ملک گھمانے والا چاہیے، جو مجھے ہنی مون پہ یہاں لے جائے، وہاں لے جائے، پیرس لے جائے، وہ کر دے، یہ کر دے، ایسے کر دے۔ وہ نہیں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں چاہتی ہوں ہفتے میں ایک دن وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لاہور گھمائے، چاہے وہ پیدل ہو، چاہے وہ رکشے میں ہو یا پھر بائک پہ۔ مجھے مہنگے گفٹ دینے والا نہیں چاہیے، مجھے تو محبت سے 20 روپے کا گجرا خرید کر محبت بھرے الفاظ کہہ کر پہنانے والا چاہیے۔ ویلنٹائن ڈے پہ بڑے سے بڑے گفٹس اور فضول کی ڈیکوریشن کر کے جو لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو وہ چاہیے جو میرا ہاتھ تھام کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے کہے، نایاب ہمیشہ میری رہنا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ تم سے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میرے لیے جیسے زندگی ضروری ہے تم میرے لیے زندگی سے بھی ضروری ہو۔ مجھے یہ کہنے والا چاہیے، مجھے مہنگے بنگلے والا نہیں چاہیے، بلکہ 2 کمرے کے گھر جس میں ہنستی مسکراتی فیملی ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا چاہیے۔ مجھے کوئی بزنس مین، کوئی امیر آدمی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے کوئی حق حلال کی روٹی کمانے والا چاہیے، چاہے آدھی روٹی ہی صحیح، لیکن وہ حق کی کما کے مجھے کھلائے، مجھے وہ چاہیے۔ میں چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو جاؤں، اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلا کر اور مجھے سلائے، مجھے وہ چاہیے۔ مجھے لاکھوں کے جوڑے دلوانے والا نہیں، بلکہ مجھے 1000 کے لون کا سوٹ دلانے والا چاہیے۔ مجھے مہنگے مالز میں اس کے ساتھ نہیں گھومنا، بلکہ مجھے چھوٹے دکانوں پہ جانا ہے، بازار میں جانا ہے، 1000 کے جوڑے پر گھنٹوں بحث کرنی ہے، اور پھر وہ جوڑا کم قیمت میں لے کر آنا ہے، اور پھر فخر کے ساتھ اسے بتانا ہے کہ دیکھو تمہاری بیوی کتنی لائق ہے، جوڑا کتنے سستا لے کے آئی ہے۔ مجھے ایسا انسان چاہیے جس کے سامنے میں گھنٹوں بیٹھ کر بکواس کر سکوں اور وہ میری چپ چاپ ساری بکواس سن لے۔ مجھے وہ کسی خواب کی کیفیت میں کہے جا رہی تھی، اور ذوحان جو بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، اور وہ تم ہو ذوحان، مجھے جو چاہیے وہ تم مجھے دے سکتے ہو۔ میں نہیں کہتی کہ تم مجھے محبت کا جواب محبت سے دو، اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو بول دو، میں رک جاؤں گی، دل میں درد ہوگا مگر چہرے پہ نہیں لاؤں گی، اور میں تم سے کوئی گلہ بھی نہیں کروں گی، اور نہ ہی تمہیں لڑوں گی تم سے، نہ ہی تمہیں کچھ کہوں گی، نہ ہی تمہیں بد دعا دوں گی، بلکہ میرے دل کی یہ دعا ہوگی کہ تم جس کے ساتھ رہو ہمیشہ خوش رہو، اور وہ لڑکی تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دے جو اس وقت تمہارے آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ذوحان نے اس کی کہانیاں سنی تھیں، ذوحان نے کہانیوں میں سنا تھا، شہزادیوں کو اگر غلام سے محبت ہو جائے تو وہ اپنا محل چھوڑ دیتی ہیں ان کے لیے، صرف اس غلام کے ساتھ رہنے کے لیے، مگر اس نے کبھی یقین نہیں کیا تھا ان کہانیوں پر۔ روحی جب بھی اسے بتایا کرتی تھی تو وہ ہنس دیتا تھا۔ آج کل کے دور میں ایسی لڑکیاں ہوتی ہی نہیں جو اپنا عیش و آرام چھوڑ کر ایک غریب انسان کے ساتھ زندگی گزار سکیں، مگر آج پہلی بار ذوحان مصطفیٰ کو اپنی کہے ہوئے الفاظ غلط محسوس ہو رہے تھے، اس کی سوچ غلط تھی۔ کہ ایسی لڑکیاں نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم ہوتی ہیں، اور اگر اب کوئی یہ بولے گا کہ ایسی لڑکیاں بالکل بھی نہیں ہوتی تو ذوحان مصطفیٰ انہیں جواب دے گا کہ اگر تمہیں ایسی لڑکی دیکھنی ہے تو تم نایاب فہیم عباسی کو دیکھنا، وہ بالکل ویسی ہے۔
اور اس دن ذوحان مصطفیٰ کو نایاب فہیم عباسی سے محبت ہو گئی تھی، دل و جاں سے محبت۔ گھڑی 3 بجا رہی تھی، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے اور وہ لڑکی جہاں نماز پہ بیٹھی رو رو کر اپنی محبت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، وہ سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی صرف اپنی محبت کے لیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ گھنٹوں میں اس کا کیا فیصلہ ہوگا، اس کا نصیب کس کے ساتھ جڑے گا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، مگر جس کے حق میں فیصلہ اس نے کیا تھا وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے فون کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون کو توڑ دے۔ نینی، وہ چچی جان صنم ابھی جو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، نایاب کو یوں تڑپتا دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ نایاب، وہ یکدم اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن نایاب کے آنسو اور روانگی سے بہنا شروع ہو گئے۔ نایاب، مجھے بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ ویسے ہی کہہ رہی تھی اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ دیکھو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، بتاؤ مجھے۔ ذوحان، میں نہیں رہ سکتی۔ اس کے حلق سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے، لفظ توڑ توڑ کر ادا ہو رہے تھے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے صبر نہیں آ رہا صنم، مجھے نہیں آ رہا صبر۔ تم اللہ پاک سے دعا کرو نا، وہ مجھے صبر عطا کر دے، یا تو مجھے ذوحان عطا کر دے یا مجھے اس دنیا سے رخصت کر دے۔ میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی، لیکن میں ذوحان کے علاوہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی۔ اور ان کے الفاظ پر صنم کا دل باہر آنے کو ہو گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ فضول باتیں مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی تم۔ ابھی وہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہی تھیں جب دروازے پہ اسما پھپھو داخل ہو گئی تھیں۔ صنم نے ان کو دیکھا اور بات تبدیل کی۔ ارے کوئی بات نہیں، وہ بھی تو ہمارا ہی گھر ہے نا، تم وہاں پر جاؤ گی بہت خوش رہو گی، چلو رونا بند کرو۔ وہ مکمل بات تبدیل کر چکی تھی، مگر اسما پھپھو کا ذہن لومڑی کی طرح تیز تھا، وہ سمجھ گئی تھیں۔ صنم، تمہیں بھابھی بلا رہی ہیں، ذرا جا کے دیکھو انہیں کیا کام ہے۔ صنم نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ چچی جان مجھے بلا رہی ہیں؟ ہاں، ابھی کہہ رہی تھیں جاؤ۔ صنم اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ خود سے ہی کہہ رہی ہیں، مگر وہ ابھی زیادہ کچھ بولتی کہ اسما پھپھو نے اسے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ نایاب کا ماتھا چوم کر وہاں سے نکلنے لگی، اور ایک نظر نایاب کو دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو ان پر بھروسہ مت کرنا، اور وہ یہ اشارہ کر کے باہر جا چکی تھی۔ اسما پھپھو آگے بڑھیں اور اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ نایاب میری جان، سب لوگوں کو لگتا ہے میں تم لوگوں کی دشمن ہوں، مگر اللہ جھوٹ نہ بلوائے، میں نے تمہیں اپنے بچوں سے زیادہ چاہا ہے۔ جیسے میں اپنے بچوں کی فکر کرتی ہوں، تم لوگوں کی مجھے زیادہ فکر ہے، مگر دیکھو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز، ان لوگوں کو لگتا ہے میں جھوٹی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول سکتی ہوں؟ دیکھو نا، تمہارے آنسو میرے کلیجہ پھاڑ رہے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اگر بھائی صاحب کو اپنی بیٹی کی خوشی عزیز نہیں تو کیا ہوا؟ میں چپ نہیں رہوں گی۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی زبردستی ہو رہی ہے تو مجھے بتاؤ میری جان، میری جان کا ٹکڑا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ اس کا ماتھا سہلاتے ہوئے بڑی ہی مکاری کے ساتھ بول رہی تھیں۔ نایاب نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ وہ اتنا تو اپنی پھپھو کو جانتی تھی کہ ان کو راز بتانے کا مطلب ہے پورے شہر میں پرچے لگا دینا، اور وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر تم شازین سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم بتا سکتی ہو۔ انہوں نے سیدھا سوال کیا تو نایاب کچھ دیر خاموش رہی، پھر اتنا ہی بولی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے صاف جواب دیا۔ اسما پھپھو کا تو منہ ہی بن گیا، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھیں۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ نایاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہنا شروع ہو چکی تھیں، اور جیسے جیسے وہ بتاتی جا رہی تھیں نایاب کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، اور اب رنگ بدلتے بدلتے سفید ہو گیا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھیں اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جب اپنی بات مکمل کی تو نایاب کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، وہ ہلنے سے قاصر تھی، بلکہ وہ تو کسی بت کا مجسمہ بن گئی تھی۔
وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسما پپو کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پپو، اس نے بے یقینی سے کہا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے نایاب، تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر نکل گئیں، اور نکلتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ جگمگا رہی تھی، اور پیچھے وہ لڑکی جہاں نماز پر بیٹھی بس سوچ میں ہی پڑ گئی تھی۔ ایک الگ ہی قیامت تھی جو کچھ دیر پہلے اسما پپو اس پر ڈال کر چلی گئی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بالآخر 7 بج گئے تھے۔ 8 بجے نکاح کا وقت تھا، یعنی 1 گھنٹہ۔ اس 1 گھنٹے میں سب کی زندگیاں تبدیل ہونی تھیں۔ کسی کو نایاب فہیم عباسی سے نایاب شاذین فیاض حسین بننا تھا، تو کسی کو ہیرا فیاض حسین سے ہیرا زر علی عباسی بننا تھا، کسی کو زرنش فاروق عباسی سے زرنش ابراہیم فہیم عباسی بننا تھا۔ بس یہ 1 گھنٹہ سب کی زندگیاں تبدیل کرنے والا تھا۔ مگر کیا واقعی میں ایسا ہونا تھا؟ کیا واقعی میں جو سوچا ہوا تھا ویسا ہی ہونا تھا؟ زاہدہ بیگم ہیرا کے کمرے میں گئی تھی، جو لال کلر کے جوڑا زیب تن کیے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر محبت سے اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگا چکی تھی۔ اگر آج تمہارے بابا بھی ہوتے تو کتنا خوش ہوتے تمہیں دیکھ کر، وہ حسرت سے کہہ رہی تھیں، کیونکہ ہیرا ہمیشہ سے اپنے بابا کے زیادہ قریب تھی۔ وہ اور ان کو بہت ارمان تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو لال کلر کے جوڑے میں دیکھیں۔ امی، آپ افسردہ نہ ہوں، آج کتنا بڑا دن ہے ہم سب کے لیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اور آپ یہ آنسو بہا رہی ہیں، وہ خفگی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور زاہدہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کر کے اسے سینے سے لگایا اور پھر اٹھ کر اپنے شہزادے کی طرف جانے لگیں۔ شاذین کالے کلر کی شیروانی زیب تن کی بہت ہینسم لگ رہا تھا۔ انہوں نے ویسے ہی اسے بھی پیار کیا۔ کچھ دیر بعد تمہاری زندگی میں نایاب شامل ہونے والی ہے، اور تمہیں ہم سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ بیوی سب سے قیمتی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ وہ ویسے ہی انہیں سمجھا کر باہر نکل چکی تھیں۔ زرنش کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، صنم پیچھے سے اسے گلے لگا کر آنسو بہا رہی تھی۔ ارے صنم، مجھے کہاں جانا ہے، میں تو اسی گھر میں ہی رہنے والی ہوں، تو تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی رونے کی وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پہلے تو آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہا کرتی تھی نا، اور اب آپ ابراہیم بھائی کے ساتھ رہیں گی۔ مجھے رات کو بھوک لگتی ہے تو میں آپ کو کہتی ہوں تو آپ کچھ بنا دیتی ہیں، مگر اب تو آپ ان کے ساتھ رہیں گی تو مجھے کون بنا کے دے گا؟ وہ اب اس کے رونے کی وجہ سمجھ چکی تھی۔ اسے جو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی محبت میں رو رہی ہے، جب اسے پتہ چلا کہ وہ اپنی وجہ سے رو رہی ہے تو ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ ارے آپ دیکھ نہیں رہی ہیں، شادی والے دن میرا چہرہ بگاڑنا ہے کیا؟ صنم نے خفگی بھرے لہجے میں کہا تو زرنش اسے گھور کر رہ گئی۔ شکل گم کرو اپنی، مجھے لگا تھا میری وجہ سے رو رہی ہے میری بہن، میری شادی ہو رہی ہے، مگر نہیں، یہ تو اپنے پیٹ کی وجہ سے رو رہی ہے، اس نے غصے سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ انسان کو اپنے پیٹ کی فکر ہونی چاہیے، اور میں آپ کے لیے بھی رو رہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، اتنی بھی میں لالچی نہیں ہوں، اور ویسے بھی اپنے پیٹ کی فکر کرنا اگر کوئی جرم ہے تو ہاں، میں ہوں مجرم، سزا دو مجھے، جج صاحب، آپ کی جو بھی سزا ہوگی مجھے قبول ہوگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتے ہوئے بول رہی تھی، آپ کو اس جرم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمزہ فہیم عباسی کا ہو کے رہنا ہوگا، اور یہ آپ کی سزا ہے۔ ابھی وہ ویسے ہی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی جب پیچھے سے حمزہ کی آواز آئی تو یکدم پیچھے مڑی۔ آج وہ واقعی میں بہت ہینسم لگ رہا تھا، مگر صنم نے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے حمزہ فہیم عباسی کا بن کے رہنے کا، میں مذاق کر رہی تھی، اور یہ مذاق میرا اور میری بہن کے بیچ ہے، تو برائے مہربانی کسی تیسرے کو منہ اٹھا کر ہمارے مذاق کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ویسے ہی کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی جب حمزہ کی ہنسی بلند ہوئی، ہاں تم نے غلط کیا جانے جہاں، تم نے کہا تیسرا، وہ تیسرا میں نہیں، وہ تیسرا زرنش ہے، ٹھیک کہا نا میں نے؟ زرنش آپ ہی ہے نا تیسری ہم دونوں کے بیچ؟ وہ زرنش کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، میرے پیارے دیور ذرا صبر کر جاؤ،
پھر میں بھی دیکھتی ہوں کہ تیسرا کون بنتا ہے اور دوسرا کون۔ اور ویسے بھی چھوڑو اس بلا کو، تمہارے لیے نا کوئی شہزادی ڈھونڈوں گی میں۔ اور زرنش کے یوں کہنے پر صنم کا منہ ہی بن گیا۔ کیا مطلب ہے ڈھونڈیں گی؟ میں بھلا کسی شہزادی سے کم ہوں؟ وہ ویسے ہی ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ پہلے تو مان نہیں رہی تھی، اب مان گئی ہے، تب بھی کہہ رہی ہے کہ شہزادی سے کم ہوں۔ ارے جانے جہاں آپ شہزادی ہوں یا پھر نوکرانی، ہمیں تو آپ قبول ہو، وہ ویسے ہی پیچھے سے کہہ کر اب زرنش کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زرنش نے بھی اپنی ہنسی ضبط کی اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ بے فکر رہو، ملے گی تو تمہیں یہی چڑیل۔ مجھے بھی پتہ ہے، اور مجھے یہ چڑیل خوشی خوشی قبول ہے۔ وہ بھی مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ سب کی زندگی اچھی جا رہی تھی، مگر وقت کیا کھیل کھیلنے والا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا، اور کچھ ہی وقت میں سب کی زندگیاں تبدیل ہونی تھیں۔